الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو بنایا اور ہر دور میں اللہ رب العزت نے قربانی کے رواج کو جاری رکھا۔ ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر امت میں اللہ رب العزت نے قربانی کے طریقے کو جاری رکھا، اور ہر قوم، ملت اور امت اپنے اپنے طریقے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے حضور میں قربانیاں پیش کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل۔ یہ دونوں نے بھی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعتبار سے قربانی کو پیش کیا۔ حابیل جو تھا وہ بڑا نیک نیت آدمی تھا، مخلص آدمی تھا، متقی تھا، تقوی والا انسان تھا۔ اس نے اپنی قربانی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ قابل یہ کسی قابل نہیں تھا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے بددلی کے ساتھ میں، بے دلی کے ساتھ میں، اخلاص سے خالی، محض زبردستی کا کہ حابیل قربانی دے رہا ہے، اس وجہ سے میں بھی اپنا مال پیش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں قربانی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ رب العزت کے لیے قربانی پیش کرتا تو ایک جگہ متعین ہوتی، وہاں پر جا کے اس قربانی والی چیز کو رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ 100 کلو گیہوں جا کر وہاں پر رکھ دیے گئے قربانی کے طور پر۔ اگر قربانی قبول ہو جاتی تو آسمان سے آگ اترتی، اس مال کو جلا کر خاک کر دیتی اور سارے مال کو ہڑپ کر دیتی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ اور انداز تھا۔ اور اگر کسی کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو آسمان سے نہ آگ آتی تھی اور نہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے کوئی راستہ نکلتا تھا قبولیت کا، بس وہ وہیں پہ چیز پڑی پڑی سڑ جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی۔ تو ہر دور کے اعتبار سے قربانی کے طریقے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے الگ الگ رہے۔ تو حابیل نے اپنی قربانی پیش کی، آگ آئی، اس کے مال کو کھا لیا اور آگ واپس چلی گئی۔ قابل نے اپنی قربانی کو پیش کیا، بددلی سے مال کو پیش کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا اور اس کا مال یوں ہی ضائع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی چیز کو بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کی بات کو بیان کرو، یعنی اچھے انداز میں بیان کرو کہ دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت اس کی وجہ کو بتاتے ہیں کہ قبولیت کی وجہ کیا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت تقوی کے ساتھ میں جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے اسی چیز کو ہی قبول کرتے ہیں۔
آدمی ریاکاری، شہرت، نام و نمود، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے، اپنی شان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اس انداز میں اگر قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کفار قریش کے زمانے میں قربانی کا ایک انداز ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کرتے، گوشت لا کے حرم میں ڈال دیتے اور اس کے خون کو حرم کی دیواروں کو لگاتے اور لوگوں کو یہ ظاہر کرتے کہ ہم نے قربانی کیا ہے اور یہ گویا کہ ہماری قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا نہ خون ہم کو پہنچتا ہے اور نہ گوشت ہم کو پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہاری نیت جو ہوتی ہے اس نیت کو ہم ضرور بھاپ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں کہ کس بندے نے کس نیت سے قربانی کی ہے۔ اگر نیت خالص ہے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ قربانی قابل قبول ہے، نیت خالص نہیں ہے اللہ رب العزت کے دربار میں اس قربانی کا کوئی وقار، کوئی اہمیت نہیں، چاہے لاکھوں کا بیل خریدے یا کروڑوں کا بیل خریدے یا ہزاروں کا بکرا خریدے یا لاکھوں کا بکرا خریدے، چاند والا بکرا خریدے یا کلمے والا بکرا خریدے، یہ اپنے اپنے اعتبار سے جس طریقے سے بھی جانور انسان خریدے، اگر تقویٰ نہیں ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عام طور پر ہماری یہاں میں رواج بنتا جاتا ہے کہ بکرا لاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، دیکھیں اتنے ہزار کا بکرا لایا، اس پر چاند ہے، اس پر ستارہ ہے، اس پر کلمہ ہے، اور لوگوں سے اس کی داد بٹورنے کے لیے اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں، بازاروں میں گھماتے ہیں، چوراہوں پر لا کر کھڑا کرتے ہیں اور اس کے سامنے سیلفی نکالتے ہیں، فوٹو نکالتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور مختلف جو چیزیں چلتی ہیں ان چیزوں پر شیئر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ تقوی کے ساتھ میں ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہے، اور اگر اس میں تقوی نہیں ہے، نیت کا خلوص نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی کوئی وقار، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بس ایک کھانے کے لیے آپ نے گوشت کو تیار کیا اور پیٹ بھر کر کھا لیا اور اپنے دن کو عید کے ساتھ میں گزار دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن تقویٰ ہے تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے گوشت، اپنے پوست، اپنے ہڈیوں کے ساتھ میں، اپنے سینگوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور جنت میں جانے کے لیے یہ اس کی سواری بنے گا اور اس کو جنت تک پہنچائے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، خلوص کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس قربانی پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس قربانی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ قیامت کے دن الٹا وبال جان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اس کا اجر لے لو، یعنی جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس سے جا کر اجر مانگو، اگر وہ دیتا ہے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ قربانی جو کرنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس بنیاد پر قربانی کو کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ
انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں چلنے پھرنے لگے، اسماعیل علیہ السلام یعنی 8-10 سال کے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، باپ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کو بیان کیا، اسماعیل سے، کہ میں نے ایسے ایسی چیز دیکھی ہے خواب میں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ کو حکم ہوا ہے، میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے بتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کیونکہ اپنے باپ کے فرمانبردار بیٹے تھے، نافرمان نہیں تھے، باپ کے کہے کو ٹالتے نہیں تھے، باپ کے کہے کو اون کر کر گزرتے نہیں تھے، باپ کے کہے کو سنا انسنا نہیں کرتے تھے، باپ کی بات کو دھیان سے سنا اور کہا یا ابتی الما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس ذبح کو ذبح عظیم کہا گیا، اس قربانی کو قربانی عظیم کہا گیا۔ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اس طریقے سے قربان کر سکتا ہے؟ 80-82 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی حالت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیشانی پر بغیر شکن لائے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تکلیف نہ ہو، دل کو برا نہ لگے، اس وجہ سے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، چھری کو دھاردار بناتے ہیں اور بیٹے کے گلے پر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت صرف آزمانا چاہتا تھا، چھری کو حکم ہوا وہ چلی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ایک دمبے کو بھیجا جو چھری کے نیچے آ کر لیٹ گیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، وہ خوشی سے اپنی پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو اسماعیل تو ماشاءاللہ ہٹے کھٹے کھڑے ہیں، اور ان کی جگہ پر اللہ رب العزت نے دمبے کو ذبح کروایا۔ تو اس قربانی کو قربانی عظیم کہا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آئی، جو امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واجب قرار دیا، قربانی کو، کہ جو مال کی حیثیت رکھتا ہے، جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، اس بندے پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، مال ہے، اسباب ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے عیدگاہ میں آ کر عید کی نماز نہ پڑھے، اس کو اجازت نہیں ہے عید میں آ کر نماز پڑھنے کی۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کرتے، اپنے مال کو بچانے کے لیے بخل کے طور پر، کنجوسی کے طور پر، یا پھر یہ کہ کوئی عذر بنا لیتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے۔ عید کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سب سے زیادہ محبوب عمل اور پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خون کا بہانا ہے، یعنی قربانی کے طور پر خون کا بہانا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہ ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر امت میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے یقین کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے نومولود ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو علم تو کچھ بھی نہیں رکھتے، لیکن
جانوروں پر ہمدردی کی ایسی بات کرتے ہیں کہ ان سے بڑا خیرخواہ دنیا میں کوئی نہیں۔ کئی لاکھ مسلمانوں کو بم کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، وہاں ان کی ہمدردی مر جاتی ہے۔ کئی بچوں کو، معصوم بچوں کو یتیم اور کئی معصوم بچوں کی جانیں لی گئی، ان کی ہمدردی وہاں مر جاتی ہے۔ لیکن جہاں جانور کوئی ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پھر شور مچانا شروع کرتے ہیں، اور بہت سے نااہل مسلمان بھی ان کے تابع میں اینکروں کی بات سنتے ہیں، ٹی وی پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پر بات سنتے ہیں اور قربانی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ قربانی کا انکار اگر کوئی آدمی بالقصد کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو قربانی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا شرط ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت اس کی توفیق دے دے۔ اور قربانی کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ بھلے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن گویا کہ اپنے دل سے اور اپنے نیت سے اور اپنے یقین سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وقت پڑ گیا تو جس طریقے سے اس جانور کو اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کر دیا، ہم اپنے جانور کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے، اور اس قربانی سے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ اللہ رب العزت نے کیوں تاریخی واقعہ بنا دیا؟ کیوں اس کو لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اللہ رب العزت خود اس کی تعریف کر رہے، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ اور کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا؟ آنے والے قیامت تک کے انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ بنا دیا قربانی کو، کہ قیامت تک آنے والا ہر ایمان والا اللہ کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل کر قربانی کو پیش کرے گا۔ ایک تو قربانی سے ایک یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے قربانی کے 3 مقصد کو بیان کیا ہے قرآن میں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، کہ ہم نے یہ اونٹوں کی قربانی کو شعائر اللہ بنایا۔ شعار کہتے ہیں کسی مخصوص چیز کو نشان لگانے کو شعار کہتے ہیں۔ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جو حج کے موقع پر قربانی میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے جب قربانیاں پیش کی جاتی تھی تو ان جانوروں کو مخصوص قسم کا پٹا ان کے گلے میں پہنایا جاتا تھا۔ جیسے آج کل کے طور طریقہ رواج کے اعتبار سے صبح قربانی سے پہلے بکرے کو نہلا دھلا کر اس کے گلے میں پھول کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور اللہ کے شعائر کو ظاہر کرنا، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو ظاہر کرنا، اور لوگوں کے سامنے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لگانا، اور اپنے آپ کو یہ پیش کرنا کہ ہم اللہ کے شاعر کو زندہ کرنے والے ہیں، کہ جس طریقے سے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کر کے اللہ کے شاعر کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے دین کا کوئی بھی حصہ، دین کا کوئی بھی جز اور کوئی بھی سنت یا کوئی بھی طریقہ اگر مٹنے جا رہا ہے تو جس طریقے سے ہم یہ قربانیاں پیش کریں اللہ کے راستے میں، اس دین کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے پوری زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیں گے۔ ایک تو شاعر اللہ کو زندہ کرنے کا یعنی قربانی سے سبق ملتا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون۔ دیکھو اللہ رب العزت نے مختلف جانوروں کو اللہ نے انسانیت کے تابع کر دیا ہے۔ بیل ہے انسانیت کے تابع کر دیا، گائے ہے انسانیت کے تابع کر دیا کہ اس کے دودھ سے
اس کے گوشت سے، اس کے کھال سے، اس کے مختلف اجزاء سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بالوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اون بناتا ہے اور سوت کے کپڑے بنتے ہیں۔ مختلف قسم کے فائدے اللہ رب العزت نے ان جانوروں میں رکھے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ان سارے جانوروں کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان جانوروں کو انسانوں کے تابع نہ کرتا تو آپ یقین مانیے کہ راستے پر ہمارا چلنا مشکل ہوتا۔ کوئی راستے سے بیل آپ کو گزرنے نہیں دیتا، کوئی بکری راستے سے آپ کو گزرنے نہیں دیتی، کوئی کتا آپ کو راستے سے گزرنے نہیں دیتا، کوئی بلی آپ کو راستے سے گزرنے نہیں دیتی، کوئی اور جانور جو راستے پر چلنے والا ہو وہ آپ کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ آپ کو راستے سے دھکیل دیتا، آپ کے لیے راستہ تنگ کر دیتا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ان سارے جانوروں کو انسانیت کے تابع کیا ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنا حکم ان جانوروں پر چلاتا ہے۔ اب جب انسانیت کی حاکمیت اس جانوروں پر چلتی ہے تو اب یہ انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت نے اس بات کو واجب کر دیا ہے کہ شکرانے کے طور پر جب جانوروں کو تابع کیا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے مال سے شکرانے کے طور پر جانوروں کو پیش کیا جائے اور ان کی قربانی کی جائے۔ ایک تو شاعر اللہ کو زندہ کرنا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کا شکر ہو جائے۔ اس بنیاد پر جانوروں کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے قربانی کے طور پر۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی، کذالک تکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ اسی طریقے سے یعنی یہ جو ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے کہ اللہ کے توفیق سے تم جب ان جانوروں پر قابو پاؤ اور ان کو ذبح کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو ان جانوروں پر بیان کرتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دو۔ اس لیے قربانی کا طریقہ کیا ہے کہ جب جانور کو قبلے کی طرف لٹایا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس پر چھری چلائی جاتی ہے۔ بسم اللہ اور اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہم کو یہ جانور نصیب ہوا۔ اس کے شکرانے کے طور پر جب ہم اس جانور کو اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کو یہ مقصد اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب اس جانور کو تم اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو تو بسم اللہ بھی پڑھو اور اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس جانور کو ذبح کرو۔ تو یہ تین مقصد اس قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو شاعر اللہ کا اظہار سارے انسانیت کے سامنے ہو کہ ایمان والے قوم ایسی ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو شاعر اللہ کو زندہ کرنا۔ دوسرا لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ مخلوقات کو جو تابع کیا ہے اس مخلوقات کے تابع ہونے کی بنیاد پر اللہ کا شکر بجا لانے والے بن جائے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کی بڑائی کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ جب عید کی نماز کو آئے تو راستے میں چلتے ہوئے تکبیرات کو پڑھتے پڑھتے آئے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کسی کو یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہو کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو تکبیرات کو پڑھتے ہوئے مسجد میں پہنچتا ہو۔ تو یہ چیز اپنے زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہم بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس عید کو ہم جب گھر سے نکلیں گے تو تکبیرات کو گنگناتے ہوئے نکلیں گے اور مسجد میں پہنچنے تک تکبیرات کو پڑھتے رہیں گے۔ تکبیرات کو کیا کریں گے؟ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کی بڑائی کہ اللہ بڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اللہ کی پاکی اور بڑائی کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ ایک تو اس سے یہ مقصد چاہا جا رہا ہے کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے
اس کے ذمے یہ بنتا ہے کہ وہ خود اپنے جانور کی قربانی کرے، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے کیا کرے؟ جانور کو ذبح کرے۔ اب جیسے میں نے طریقہ بتا دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اب نیت یہ کرے کہ میں میری طرف سے اس جانور کو کیا کر رہا ہوں؟ قربان کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دعا بتائے جاتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ایک دعا ہے۔ اس دعا کو، مکمل دعا کو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، اس دعا کو مکمل یعنی پڑھنا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، نسکی قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اب امت کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ امت کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں، امت اس کے تابع ہو کر اس کو کر گزرنے کی کوشش کرے، یہ امت کا فریضہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ، اپنے قربانی کو اگر تم خود ذبح نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم قربانی کے موقع پر تم وہاں پر حاضر رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول کرتے ہیں اور سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سارے پچھلے گناہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرتے ہیں۔ اور پہلی والی حدیث جو بیان کی گئی کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے ہر بال پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ گناہ سارے معاف ہو گئے، نیکیاں اتنی ساری لکھ دی گئی، اب اس کے جسم پر کوئی گناہ رہے گا؟ صرف نیکیاں رہے گی۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے وقت حاضر رہو اور دیکھو کہ قربانی کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے گوشت ہڈیوں کے ساتھ میں، چمڑے کے ساتھ میں، سینگوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو ترازو میں تولا جائے گا اور اس کے بقدر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو جانور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلاؤ، خوب موٹا تازہ کرو، اچھا بناؤ، فربا بناؤ اور پھر اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جانور بھی خوبصورت ہونا چاہیے، دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ انشاءاللہ آگے کی جو باتیں ہیں، جو قربانی کے اعتبار سے جو مسائل بنیں گے وہ آئندہ ہفتے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔